بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بچوں کو جب بڑے ڈانٹتے ہیں تو بچہ ڈانٹ کھانے پر سہم جاتا ہے اور بڑے سمجھ لیتے ہیں کہ شاید وہ سمجھ جاتا ہے۔ فرق سمجھیں، فرق پڑے گا۔ ارے آپ طاقتور ہو نا، اس لیے ڈانٹ سکتے ہو، اور طاقت کا اظہار کس پہ کر رہے ہو؟ جس کو آپ سمجھا نہیں پا رہے، جس کو آپ نہیں سمجھا پا رہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور ذمہ دار آدمی سمجھانے کے طریقے ڈھونڈتا ہے، ڈانٹ سے کام نہیں چلاتا۔ ڈانٹتے ہم تب ہے جب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کیا کریں، اور سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہوتا؟ چونکہ ہم الجھے ہوئے ہوتے ہیں بے ترتیبی میں، ہم الجھے ہوئے ہوتے ہیں اپنے کہیں خیالوں میں، اور اس میں جب بچہ اپنی تمام تر خوبصورتیوں کے ساتھ ہمارے پاس دوڑا ہوا آتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں ادھر ہو، ہم اتنے پریشان بیٹھے اور تم ہمیں بات ہی نہیں کرنے دے رہے، اور پھر اس کے اوپر چیختے اور چلاتے ہیں۔ اور یہ جو چیخ اور چلا رہے ہوتے ہیں، بنیادی طور پر میں آپ کو بتاؤں، رب کائنات نے وہ رحمت آپ کے پاس بھیجی ہوتی ہے تاکہ آپ کی بے سکونی اور بے آرامی والی زندگی میں لمحہ بھر کو راحت آ جائے، اور آپ اس راحت کو اپنے آپ سے پرے کر دیتے ہو ڈانٹ کے، کیونکہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی۔ اور سمجھ پتہ کب آتی ہے؟ جب برداشت آتی ہے، جب صبر آتا ہے، جب سمجھنے کے لیے سمجھنا آتا ہے، الجھنے کے لیے الجھنا نہیں، سلجھنے کے لیے سلجھنا آتا ہے۔ ارے سن کر تو دیکھیے ان بچوں کو۔ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ خدا سے آئے ہوئے انہیں تھوڑا عرصہ ہوا ہے، وہ آپ کو خدا سے جوڑ سکتے ہیں۔ جڑ کے دیکھیے، اپنے بچوں کو سن کے دیکھیے۔ مجھے یاد ہے یہاں الحمرا آرٹس کونسل میں مجھے ایک موضوع تھا، یہ ماں کے نام پر جو ڈے منایا جاتا ہے موضوع تھا، تو اس میں مجھے انہوں نے ایز اے موٹیویشنل اسپیکر بلایا کہ وہاں پر زیادہ تر ظاہر مائیں تشریف فرما تھیں، تو مجھے بلایا گیا کہ میں وہاں آ کر ان سے بات کروں۔ تو پھر اس میں سوال و جواب کا بھی سلسلہ تھا، تو اس میں سے ظاہر مختلف ماؤں نے مختلف حوالے سے سوال کیے، کوئی سوال کرتا، کوئی کرتا، تو ان سارے سوالوں کے جواب میں ایک مشترک جواب جو میرا تھا، جو سب کے لیے تھا، وہ یہ تھا کہ اپنے بچوں کو سنیں۔ وہ خالی ہونا چاہتے ہیں، آپ انہیں خالی نہیں کرتے، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ ان تک کچھ پہنچا دیں، وہ پہلے سے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ بھرے ہوئے کو اگر کوئی چیز آپ دو گے تو وہ تو گر جائے گی نا ادھر ادھر۔ آپ بھرا ہوا آپ کا گلاس کے اندر پانی ہے اور وہ بھرا ہوا ہے، آپ اس کے اندر اور پانی ڈالو گے تو کیا ہوگا صاحب؟ وہ ادھر ادھر ہو جائے گا نا۔ اور یہی ہو رہا ہے۔ سنیے اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو خاص طور پر سنیے، بڑے بچوں کو سن کے انہیں اعتماد دیجئے کہ وہ بات کر سکتے ہیں۔ آپ انہیں کیسے سکھائیں گے کہ انہیں بات کرنے کا سلیقہ ہے؟ انہیں سنیں تو۔ ہر دوسرے جملے کے اوپر تو آپ سپیڈ بریکر ڈانٹ کا لگا دیتے ہیں ان کے لیے، وہ فلوئنٹ ہی نہیں ہو پاتے، وہ اپنی بات کو پیش کرنے کی انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی۔ وہ سارا دن یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ابو سے یہ بات کرنی ہے تو کیسے کروں، امی سے یہ بات کرنی ہے تو کیسے کروں۔ پھر وہ نا تجربہ کار دوستوں سے مشورے کرتے ہیں، اور نا تجربہ کار دوست کے پاس ایک بڑی خوبصورت سکل ہوتی ہے کہ وہ دوسروں پہ تجربے کرتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں یار تو یہ کر لے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر کچھ ہوگا تو تیرا بھائی ہے نا، اور اس وقت بھائی وہاں نہیں ہوتا ہے، اور وہ بیچارہ پھر کہیں سے ڈانٹ کھا کے آ جاتا ہے۔ پھر یہ بچے جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں، اور جھوٹ تب بچہ بولتا ہے جب آپ اسے سنتے نہیں۔ آپ اسے سننا شروع کریں۔ آپ ڈانٹنے کو کبھی بطور ہتھیار استعمال نہ کریں۔ ڈانٹنے کو بطور ہتھیار وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو کمپیٹنٹ نہیں ہوتے چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ یہ کمپیٹنسی کا سوال ہے، یہ سکل ہے، اور اس کے لیے والد والدہ دونوں مل کر اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور آپ دونوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں، یہ احترام ہی ہے نا بچے کا، کہ آپ اسے احترام دے رہے ہو تاکہ وہ احترام کرنا سیکھے، اور اگر آپ اس کا احترام ہی نہیں کر رہے تو وہ احترام کرنا کہاں سے سیکھے گا؟ آپ دونوں کسی اہم ترین گمبھیرتا والے معاملے پر گفتگو کر رہے ہیں۔ جی ہاں، ہوتے ہیں معاملات، آپ کر رہے ہوں گے، جب آپ وہ گفتگو فرما رہے ہیں اور درمیان میں بچے نے آ کر اپنی بات کر دی، اس وقت اسے مت سمجھائیں بیٹھ کے کہ یہ نصیحت کا بہترین وقت ہے اسے سمجھا دیا جائے کہ بیٹا درمیان میں نہیں بولتے، بیٹا یوں نہیں کرتے، بیٹا تمہیں تو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے، ہم پہلے سے اتنے پریشان ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ نہ، دونوں پرسکون ہو کے
तवज्जो से उसे सुने, और इतनी तवज्जो से उसे सुने कि उसे अंदाजा हो कि तवज्जो से सुना कैसे जाता है, ध्यान से सुना कैसे जाता है। और चाहे आपको उसकी बात पहले जुमले में ही समझ आ जाए, उसे पूरा होने दें, मत उसे अधूरा रखें। यही आपके और हमारे साथ हुआ है। अगर कहीं हमने मुश्किल से कोई शेर याद कर लिया और हम वो शेर सुनाने जाते थे, तो हमारे अपने कजन्स, हमारे अपने जो बड़े रिश्तेदार, ये इवन असातिज़ा भी, हम अभी शेर के पहले मिसरे का आधा मिसरा बोल रहे, आधा हिस्सा टुकड़ा बोल रहे होते थे और वो शेर मुकम्मल कर देते थे। इस तरह वो हमें अधूरा छोड़ देते थे, वो हमें पूरा नहीं होने देते थे। आज भी जब आप अपने बच्चों को नहीं सुनते हैं और डांट देते हैं और वो सहम के इधर उधर हो जाते हैं, तो आप इस गलत फहमी में मुब्तला ना हो कि वो समझ गए, वो सहम गए, वो समझे नहीं है। और जो समझाने वाला होता है वो जिम्मेदार होता है। मैंने इब्तदाई में ये बात आपसे अर्ज की थी। और जो जिम्मेदार होता है वो जिम्मेदार होता है अपनी जिम्मेदारियों का। एक साहब, उनकी वालदा, अगर वो कुछ नहीं, वो उनकी जिम्मेदारी है। उनकी बीवी, वो उनकी जिम्मेदारी है। उनके बच्चे, वो उनकी जिम्मेदारी है। तो जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को डांटने से मसाइल हल नहीं होते। लम्हा भर को ये बिल्कुल इस तरह से मैं कहता हूं, जब आप बच्चों को डांटते हैं तो बिल्कुल इस तरह से जैसे ढेर सारा गंदा आपने इकट्ठा करके कारपेट के नीचे डाल दिया और आपने समझ लिया आपने सफाई कर ली। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जो डांटने वाले लोग होते हैं वो अपने बच्चों को समझाने में दिलचस्पी रखते जरूर होंगे, लेकिन तरीका उनका दुरुस्त नहीं होता। 100 तरीके जब आपके खत्म हो जाए तो तरीका नंबर 101 का सोचें। ये मत सोचें कि उसकी समझ खत्म हो गई। जब हमारे समझाने के तरीके खत्म हो जाते हैं तो हम समझते हैं कि अगले की समझ खत्म हो गई है। ऐसा नहीं है। और समझाने के तरीके कौन ढूंढता है? जो पुरसुकून होता है, जो पुरसुकून रखने और पुरसुकून रहने पे यकीन रखता है। जब तक आप किसी को पुरसुकून रखेंगे नहीं, आप पुरसुकून रह नहीं सकते, क्योंकि आपका सुकून आपके घर के साथ जुड़ा होता है। और एफर्ट डालनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। रब्बे कायनात आपको और हमें समझने और समझाने की तौफीक अता फरमाए, और हमें यह समझ अता फरमाए कि बच्चा डांट खाने से सहम जाता है, समझ नहीं लेता है। इख्तिलाफ राय का हक आप ज़रूर महफूज रखते हैं, तर्ज इख्तिलाफ राय का ज़रूर ख्याल रखिएगा। और पेरेंटिंग से मुतालिक चूँकि मैंने इसके ऊपर काफ़ी काम किया है, आपके जहन में कोई भी सवाल आता है तो मेरे ये जो चैनल पर अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप इसमें जाकर ज़रूर वो सवाल कीजिए, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके उन सवालात का जो मेरी नज़र में जवाब है वो आपकी खिदमत में पेश करूँ। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।